अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वजह क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर तालीम डॉक्टर सुंदस अली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लेक्चरार हैं, और आज इनसे आप बात करेंगे तालीम के हवाले से कि हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम आखिरकार ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। सदियों से पुराना निज़ाम चलता आ रहा है और असम्बलियों में करोड़ों रुपए का बजट मंजूर किया जाता है, वो बजट जाता कहाँ पे है, तालीम के ऊपर खर्च नहीं किया जाता। तो आज डॉक्टर सुंदस से बात करेंगे। डॉक्टर सुंदस क्या कहेंगे, ये बजट जो है असम्बलियों में करोड़ों अरबों रुपए का मंजूर होता है, तो ये कहाँ पे जाता है, तालीम के ऊपर क्यों नहीं ये खर्च किया जाता। जी, अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो एहसन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये क्वेश्चन मुझे लगता है जैसे कि हमारे मुल्क के और जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन, और उस पर हम कितना, उसकी क्या फंडिंग सिचुएशन है। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच वी आर स्पेंडिंग ऑन इट, और उसकी हमारी क्या फंडिंग है, कितने रिसोर्सेज हम इस पे लगा रहे हैं। अब मैं आपको एक स्टेटिस्टिक बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, ईच कंट्री शुड स्पेंड अबाउट 4 to 6%, 4 से लेके 6% आपको अपने बजट का यू शुड स्पेंड इट ऑन एजुकेशन, लेकिन पाकिस्तान इज स्पेंडिंग 1.7%। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना हमें एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, उससे हम काफ़ी नीचे स्पेंड कर रहे हैं। और ये पिछले साल ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे था 2023, उसमें ये स्टेटिस्टिक आया 1.7%, और उससे पहले 2022 में 2.4% था। तो एक्चुअली हमारा एक साल में कम हुआ है। तो यू नो इट्स डिटेरिएटिंग, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है। और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम इंडिया को देखें तो इंडिया इज़ स्पेंडिंग 2.8%, ईरान 2.1%, तो हम इनसे कम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जो हमारे पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान में देखिए हम इनसे कम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमारा इसमें एक डिवीज़न ऑफ कोर्स एक, अब मुझे लगता है एक एक कार्टेल सिस्टम बन गया है। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी रिसोर्सेज, उनकी जो सिचुएशन है, दे डोंट हैव इनफ कैपेसिटी, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक तो ये दो चीज़ें, हम इनको दो तरह डिवाइड करके देखते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, दे डोंट हैव इनफ फंडिंग, और उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अप टू डेट नहीं हैं, और जो टीचर्स हैं उनको जो ट्रेनिंग नहीं मिल रही सही तरह, और उनको भी एक्चुअली हम इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं। हम उनकी, अगर हम उनकी सैलरीज देखें कितना हम उनको पे कर रहे हैं, अगर हम पर मंथ अगर आपकी सैलरी 14 to 15,000 है, तो आप क्या सोचेंगे कि हमें एजुकेशन किस तरह पैशनेटली पढ़ाना है। आप तो एक्चुअली अपने बेसिक नेसेसिटीज़ आप अपनी पूरी करने, आप अपने जो खर्चे हैं, आपके बिजली के बिल्स, आपकी आपके जो सौदे हैं, आपके जो सारी मतलब एक ज़िंदगी के जो खर्चे होते हैं, आप उसको ही मिलने, मतलब आप उसको ही कर रहे हैं ना, मीट कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि हाँ अब मैं जाके ये इनोवेट करूँ, मैं ये रिसर्च करूँ, क्योंकि हमारी जो उनकी जो पे है वो बहुत ही कम है, सैलरीज, तो हम उनको इंसेंटिव्स नहीं दे रहे। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने, दे आर चार्जिंग सेपरेट फ़ीस। तो हमारे पाकिस्तान की आवाम एक्चुअली फिर बहुत ही सफ़र कर रही है इस पे, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स जो उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और इसीलिए लोग टैक्स देखें ना, आप तो सारी चीज़ों के प्राइवेट करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा एयरपोर्ट देखा आपने, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, और यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेज को, स्कूलों को प्राइवेट करने से गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? जो गरीब पहले स्कूल जा भी रहा है, ठीक है, आज जो हालात बने हुए हैं आपके मुल्क में, तो इस टाइम तो बहुत हालात ख़राब हैं। तो जब प्राइवेट हो जाएगा सारा कुछ, तो इतनी फीसें बढ़ जाएंगी, तो आम आदमी का जो बच्चा है वो स्कूल तक रसाई उसकी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, ये मतलब एजुकेशन तो हमारा फोकस है ही नहीं है सर। अगर हम ऑनेस्टली, अगर मैं देखूँ, हमारे we're in the 21st century, हमें कहाँ पे होना चाहिए। इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया है। ईरान का भी एजुकेशन सिस्टम इज़ मच बेटर। चाइना को देखें, हम अभी हम अपने आप को सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड से कंपेयर करें, बांग्लादेश को देखें, वहाँ पे भी जो उनके भी एक हो रहे हैं NGO सेक्टर एजुकेशन में काफ़ी इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में एजुकेशन कहीं भी, हम पिछले 2-3 साल में ये जो हमारे इतने ज़्यादा पॉलिटिकल बैटल्स ही चल रहे हैं, हम एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है। तो जो गरीब बंदा है, फिर वो तो अपने बच्चों को जो उसको सस्ता, सबसे ज़्यादा जहाँ पे चीपेस्ट उसको सहूलत मिलेगी, वो उसको भेज देगा। अब जो मैं आपको बताती हूँ पर्सनल एग्जांपल, हमारे घर में जो अभी मैंने अपनी बेटी के लिए मेड रखी है, और वो बहुत ही काबिल लड़की है, बहुत ही, आई कैन सी कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर एबिलिटी है, और शी वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में जा रही है, और उसकी फ़ीस मतलब आई कैन सी कि उसको एक्चुअली शी कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल। तो उसकी मदर और उसके फादर है नहीं,
تو یہ ایک بہت ہی عام لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ اسی طرح پھر ان کو جو سسٹم ان کو فیل کر رہا ہے اور وہ پھر ان کو جو بھی ملتا ہے وہ بیچارے وہی کرتے ہیں, وہ اسی پاتھ پہ چل پڑتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہمارے ابھی تو بجلی کے بلز ابھی ایک بندے نے خودکشی کی ہے, ابھی کچھ کل ہی میں خبر پڑھ رہی تھی 3-4 خودکشیاں ہو چکی ہیں آلریڈی. جی. تو یہ اب جب تک لوگوں کو ایک ایجوکیشن دس از اکنامکس کا اگر ہم دیکھیں اکنامکس میں 2-3 ان کو ہم میرٹ گڈس کہتے ہیں. اگر ایجوکیشن میرٹ گڈس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے گورنمنٹ آپ کو ان کچھ 3 سیکٹرز میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کی پوری کنٹری کو آپ کے پورے ملک کو بہت فائدے ہوں گے. ایک ہے وہ ایجوکیشن, ایک ہے ہیلتھ اور ایک ہے ٹرانسپورٹ. تو ان چیزوں میں ہم اس میں کہاں انویسٹ کر رہے ہیں. ٹرانسپورٹ آف کورس تھوڑا بہت موٹر ویز بنا کے, لیکن اس کو ہم کنسسٹنٹلی نہیں کر رہے. تو ایجوکیشن تو ہمارا ایک فوکس ہونا چاہیے, لیکن اس پہ ہماری کوئی بات نہیں ہوتی. اور جو بجٹ ابھی آیا ہے ریسنٹلی اس میں ایجوکیشن کا کیا ڈسکشنز ہے, کیا انسینٹیوز ہیں. سو اٹس انفارچونیٹ کہ ایجوکیشن پہ اٹس اے میرٹ گڈ, اس کے ایسے فائدے ہیں جو ایک پوری آپ کی کنٹری کو بدل دے گا, لیکن ہم اس میں انویسٹ نہیں کر رہے. بس یہ جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, لمز, IBA, ان کے جو گریجویٹس ہیں ان کا فیوچر بن جاتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ تو انمپلائمنٹ. اچھا سندر, آپ بڑی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں, لیکچر دیتی ہیں اور کافی اسٹوڈنٹ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. باہر کے ملک میں آپ رہتی ہیں آپ, اور پاکستان اور باہر کا جو نظام ہے تعلیم کا کس طرح دیکھتی ہیں, کتنا ڈفرینس ہے؟ میں ایکچولی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی, پھر میں نے یہاں پہ اپنی بیسک ایجوکیشن 8 سال تک, آئی واز 8 جب میں 8 سال کی تھی تو میں انگلینڈ چلی گئی. وہاں پہ پھر جو میں نے وہاں پہ بھی میں ان کا جو گورنمنٹ اسکول ہے انگلینڈ کا لنڈن میں, وہاں پہ ہی پڑھی. لیکن کافی مجھے فرق نظر آتا ہے یہاں کی جو گورنمنٹ اسکولز ہیں, یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ہم ادارہ اٹھا لیں, ہاسپٹل ہو جائے گورنمنٹ کا کچھ بھی, تو گورنمنٹ کے اسکولز میں ایک تو بیسک فیسلٹیز وہاں پہ زیادہ ہیں, کلاس روم زیادہ بڑی ہیں, صاف ستھری ہیں, ٹیچرز زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, بیٹر پیڈ. ایک اوور آل فرق نظر آتا ہے مجھے بیسک فیسلٹیز میں, اسکوپ میں. جو آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسپورٹس ہو گئی, ہماری اسپورٹس ڈے بہت ویل آرگنائزڈ, اور سو اس میں اٹس اے ہیوج ڈفرینس, زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد پھر ہے میں نے وہاں پہ اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن بھی کی. آئی وینٹ ٹو برسٹل اور پھر آکسفورڈ گئی, میں نے اپنی PhD وہاں سے کی. تو الحمد للہ مطلب وہاں کی جو سسٹم ہے اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. اگر میں پاکستان میں ہوتی اور یہاں فائدہ نہ ہوتا, نہیں بالکل بھی نہیں. مجھے پڑھائی کا ہمیشہ سے بہت شوق تھا, لائک پڑھنے کا, لرننگ, مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں بس جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہوں پڑھوں. اور وہ اگر میں پاکستان میں ہوتی تو مجھے لگتا ہے یہاں کے سسٹم میں آئی ووڈ ہیو ڈن سم تھنگ. لیکن وہاں پہ جو فائدے ہوئے, فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, وہاں پہ جب میں A لیولس کر رہی تھی, جو ہمارا کالج تھا, گورنمنٹ نے ایک اسکیم نکالی کہ ٹو موٹیویٹ اسٹوڈنٹس, کہ آپ کو جا کے آپ ٹو موٹیویٹ دم ٹو اسٹڈی. ہمیں ہر ہفتے گورنمنٹ کا ایک وہ اسکیم آئی تھی کہ وہ پر ویک ایکچولی آپ کو ایک جسٹ فار گوئنگ ٹو کالج جانے کے لیے آپ کو وہ ایک ایک پرائز دیتے تھے, اٹس سارٹ آف لائک اے پیمنٹ. تو یہ لیبر گورنمنٹ کے ٹائم پہ تھا, جب ٹونی بلیئر واز ان پاور. تو اب دیکھیں کہ گورنمنٹ پیسے اسپینڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو, ان کو سمجھ ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں گے, ان کو بیٹر جابس ملیں گی, ہمیں ہی ٹیکس ملے گا, ہماری ہی اکانومی بیٹر ہوگی. تو یہ ایک اسکیم تھی جو میں A لیولس کری تھی. اس طرح کی بہت اور اسکیمس تھیں, مجھے بہت گرانٹس ملی, اسکالرشپس ملی, بک اسکالرشپس ملی ریڈنگ کے لیے. تو کافی زیادہ اس طرح کی مگر سندر وہ ٹھیک ہے, آپ کو سارا کچھ آپ کو ملا گورنمنٹ کی طرف سے, مگر پاکستان میں خالی لیپ ٹاپ دیے جاتے ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ دیا جائے گا اسٹوڈنٹ کو اور اسٹوڈنٹ لائک ہو جائے. کیا سمجھتی ہیں آپ کے لیپ ٹاپ سے اسٹوڈنٹ لائک ہو سکتا ہے یا پڑھائی میں آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیے لیپ ٹاپ از این امپورٹنٹ پارٹ, یس, لیکن اٹس ناٹ یہ ایک ہی چیز ہے. لیپ ٹاپ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ تو آپ کی ایک مجھے لگتا ہے آپ جہاں پہ پڑھا رہے ہیں, جہاں پہ جو کیمپس ہے اسکول کا, اس کی کلاس رومز, ان کی جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی کیا ایجوکیشن ہے, ان کی کتنی ٹریننگ ہے, وہ کس طرح پڑھا رہی ہیں. بیکاز جو ٹیچرز ہیں پاکستان میں, جب میں نے ایکسپیرینس کیا, جب میں یہاں پہ میں 8 سال تک یہاں پہ ہی پڑھی تھی, تو مجھے اس میں بھی یہ بہت فرق نظر آیا کہ جو پاکستان میں ٹیچرز ہیں دے آر ناٹ, ان کو وہ انسینٹیوز نہیں ملتے نا, تو ان کے اندر وہ پیشن نہیں ہے, وہ ایک سیم ٹیچنگ اسٹائل نہیں ہے, مے بی ان میں تھوڑی زیادہ سختی ہے.
تھوڑے وہ بٹر ہیں ان کو آف کورس سسٹم اس طرح نہیں پے کر رہے اور اس طرح ماحول ہی ڈفرینٹ. پرائیویٹ اسکول ہے یا کالج ہے, اگر کالج ہے تو اس کی سیلری ٹیچرس کی جو ہے وہ 30,000 روپے, اگر چھوٹا اسکول ہے تو اس کی سیلری 20,000 روپے 15,000 روپے یہ سیلری دی جاتی ہے ٹیچر کو. تو اس سے آگے کیا پرفارم کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی کیا پرفارم کرنا ہے, اور ان کا پھر وہ ایک اوور آل ایک بہت ہی بٹر سا ان کے لیے بھی مشکل ہے پڑھانا اتنی اسٹوڈنٹس کو, اور تو وہ اوور آل ایک ماحول بیٹر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بلڈنگز میں انویسٹ کرنا ہے, ان کو بیٹر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, بیٹر کلاس رومز, کمپیوٹر رومز بنائیں, آپ وہیں پہ بنائیں. جیسے ہمارے آئی ٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لائک ان مائی اسکول ان لنڈن ہمارا پورا ایک روم ہوتا تھا, اور یہاں پہ بھی ہیں لیکن بہت بیسک. سو لیپ ٹاپ ایک مجھے لگتا ہے ایک ٹوکن سمبولک چیز تھی جو ایک اس ٹائم پہ گورنمنٹ نے کر دی جسٹ ٹو شو کہ ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن آپ اپنی مجھے کنسسٹنٹلی آپ دکھائیں کہ آپ نے اوور 10 ایئرز یا 5 ایئرز آپ نے کیا کیا پاکستان کے اسکولس کے لیے, وٹ ہیو یو اچیوڈ. آئی تھنک دیٹس واٹس مور امپورٹنٹ. سو اوور آل یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں بہت ایک سسٹم مجھے ایسے ہی لگتا ہے ایجوکیشن کو بھی فیل کر رہے ہیں لائک مینی ادر تھنگس. یہاں پہ انہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والا جو فیوچر ہے نوجوانوں کا, کیا یہ سنبھل پائے گا, نوکریاں ملیں گی, جاب وغیرہ ہوگی, کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گی, ایجوکیشن آگے بڑھے گی, یا پھر ہم ابھی بھی ہم پیچھے ہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2001 کی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ 2001 ہی لگا, اور رات کو میں یہ سوچ رہا تھا میں کہ یار ہمارا نظام ایسا ہی ہے. تو میں اسٹیٹس کے اوپر بھی لگانے لگا ہوں کہ ہم 2001 میں رہ رہے ہیں, نہ نیٹ آتا ہے, نہ بجلی آتی, نہ تعلیم کا نظام ہمارے پاس ٹھیک ہے. تو آخر کیسے ٹھیک ہوگا, کس طرح نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے, کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں اگر مجھے لگتا ہے جو میرا ویو ہے کہ پاکستان میں ابھی کچھ ایسے مسئلے ہیں جس سے بہت لوگ, حالانکہ پھر بھی لوگ بہت یہاں پہ خوش رہتے ہیں, مطلب اٹس اے گریٹ تھنگ کہ پاکستانیز آر آلویز پازیٹیو, لیکن کافی چیزیں جو ہو رہی ہیں نا ہمارے ملک میں بہت ڈپریسنگ ہیں. ایک ڈپریسنگ سا ماحول ہے نا, مطلب آپ کو چیزیں پل بیک کر رہی ہیں رادر دین لیٹنگ یو گرو. ایک کنٹری کو اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کرنا چاہیے, ان کو ریز کرنا چاہیے, ان کی جو پوٹینشیل ہے اس کو نرچر کرنا چاہیے, ناٹ کہ ان کو آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. تو لوگ ہر جگہ سے بیچارے بہت تنگ ہیں اکنامکلی, اور جب تک ہمارے کنٹری میں مجھے لگتا ہے لیڈرشپ صحیح چیزوں پہ انویسٹ نہیں کریں گے نا, دیٹ لائک آئی سے اگین ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, آپ جب تک اس پہ نہیں انویسٹ کریں گے, آپ کے لوگ بیچارے اتنے زیادہ, مطلب اٹس سو سیڈ, بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں بھی کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو بھیک مانگ رہے ہیں. ابھی تک میں وہی کل کسی سے بات کرتی کہ ابھی ان دا 21st سینچری دیکھیں پیرس میں اولمپکس ہو رہی ہے, اب ارشد ندیم نے بہت بڑا کام کیا, لیکن وہ کس سسٹم سے نکل کے گئے ہیں. اگر ہم اس طرح اپنے سسٹم کو امپروو کریں تو ہمارے بہت ٹیلنٹ ہے, تو یہ تب تک نہیں ٹھیک ہوگا جب تک گورنمنٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گی کہ ہم نے ایک actually rather than fighting we need to sit down, make a budget, focus on these things. اپنے گھر کو آپ ٹھیک کریں گے نا تو پھر آپ کی لوگ. سندر, ٹیچر کو کس طرح کی ٹریننگ دینی چاہیے تاکہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں, اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں, تاکہ وہ یونیورسٹی میں ہوتے ہیں یا کالج میں ہوتے ہیں, جہاں پہ بھی ہوتے ہیں ٹیچر, کس لیول کی ٹریننگ دینی چاہیے ان کو ٹیچرس کو؟ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ, میں نے جب پاکستان میں جب اپنی پی ایچ ڈی کری تھی تو میں نے اس ٹائم پہ یہاں پر آ کے کچھ لیکچرز بھی دیے, لمز, نسٹ, پنجاب یونیورسٹی, آئی وینٹ ٹو فیو یونیورسٹیز, اور میں نے ایک بہت بڑا فرق دیکھا کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو کویشچن نہیں کرنا آتا, ایکسیپٹ آئی وڈ سے لمز میں نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹس بہت کیوریس تھے, ان کی کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں, لیکن جو کافی آل دی ادر یونیورسٹیز وہاں پہ جب میں نے لیکچر دیا, میں نے اپنی بات کی, اس کے بعد میں نے کہا ڈو یو ہیو اینی کویشچنز, تو بلیو می کسی نے کویشچنز نہیں پوچھے, اور جو ان کا اسٹاف تھا ایکیڈیمک وہ بھی مطلب آئی تھنک ان میں سے ایک دو لوگوں نے, لیکن مجھے اس سے یہ نظر آیا کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو ہم ٹرین نہیں کر رہے ٹو تھنک اینڈ ٹو کویشچن. سو ہاؤ کین یو گرو ایز اے نیشن جب آپ نے لوگوں کو کویشچن کرنا ہی نہیں سکھایا. بے شک آپ کا سوال صحیح نہ ہو, لیکن کویشچن کریں, سوچیں, چیزوں کو چیلنج کریں. یہ مجھے لمز میں نظر آیا. سو آف کورس وہ اٹس ون آف دا بیسٹ. لیکن جو ہماری گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے ٹیچرس کو ہمیں اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ٹو بی انڈیپینڈنٹ تھنکرز, ان کو ہم وہی جو رٹا نہیں, آپ نے صرف مارکس نہیں لینے, آپ نے سوچنا ہے, آپ نے کچھ انوینٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں کہاں سے کہاں تک اب فیس بک, اسٹیو جابز, یہ جو ایپل, یہ سارے جو انوویٹرز ہیں, یہ جو انٹرپرنورز ہیں, they have learned to challenge themselves and their professors. So ہمیں پاکستان کے ٹیچرس کو تھوڑا I think
इस चीज़ में ज़्यादा सोचना आप चाहिए। वाली बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, आपने जिक्र किया कि रट्टा सिस्टम, जी अक्सर स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जब इंटरव्यूज देने जाते हैं तो वो कहते हैं यार आप लोग एप्लीकेशन लिख के दें उर्दू में, वो कहते हैं सर उर्दू में लिखनी नहीं आती, इंग्लिश में लिखनी आती है। कहीं और जगह पे जाते हैं वो कहते हैं सर आप इंग्लिश में लिखते हैं, वो कहते हैं उर्दू नहीं आती। ये क्या सिस्टम है? वो कहते हैं हमारे टीचर ने तरबियत ऐसी की है, हमें लिखना नहीं आता, इंग्लिश में लिख लेते हैं, उर्दू में नहीं लिख लेते, उर्दू में लिखते हैं इंग्लिश में नहीं लिख लेते। वो ये क्या सिस्टम है? हाँ, ये बिकॉज हमारी अभी तक वो एक कॉलोनाइजेशन, एक माइंडसेट है ना कि इंग्लिश आपको आए तो आप आई थिंक आप उर्दू पे एज ए नेशनल लैंग्वेज फोकस करें। बहुत ज़रूरी है इसको प्रिजर्व करना, और इंग्लिश इट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज एंड लेट्स नॉट डिनाई इट। आई थिंक इंग्लिश के बगैर तो आजकल आई थिंक बहुत ही मुश्किल है आपका कहीं भी सर्वाइव करना। तो ये है कि हम बेसिकली स्टूडेंट्स को, लेकिन आई थिंक ये टॉप डाउन से होता है हसन। ये हम टीचर्स को अगर इस तरह कह भी दें कि आपने ये करना है, लेकिन हमें उनको इंसेंटिवाइज करना है। वी हैव टू प्रोवाइड पहले हम उनको फुलफिल करेंगे तो वो फिर स्टूडेंट्स को करेंगे। तो इसमें एरिस्टोटल का एक बहुत अच्छा कोट है, द ग्रीक फिलोसोफर, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। जब तक आप दिल से लोगों को नहीं जीतेंगे, आप उनको एजुकेशन उनको इंस्टिल नहीं करेंगे कि उनके आपने दिलों को भी एजुकेट करना है, आपने सिर्फ माइंड को नहीं करना। तो हम यहाँ पे एक बस वो रिसोर्सेज हम इतने इन्वेस्ट कर नहीं रहे, क्योंकि फोकस कंट्री का क्लियरली वो नहीं है कि आपने लोगों को अपलिफ्ट करना है। और इतने ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उनको, अब ये जो नमल कर रही है, फॉर एग्जांपल नमल इंस्टीट्यूट है, नमल एजुकेशन, इमरान खान की, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह के काफ़ी और इदारे भी हैं। लोगों ने अब ये एक गवर्नमेंट ने स्कीम भी स्टार्ट की है, इट्स कॉल्ड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP। उसमें यह है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो किसी गवर्नमेंट स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके उसके अंदर इन्वेस्ट करें। तो इस तरह की स्कीम्स हैं जो लेकिन उसमें आपने फिर ये देखना है कि आप जो इन्वेस्टर है उसको फुल कंट्रोल भी दें, अथॉरिटी भी दें, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना हो। तो आपने लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। अच्छा सुंदर, पाकिस्तान में अब ये सिस्टम चल चुका है, एजुकेशन को उन्होंने बिजनेस बना लिया है। जी बिल्कुल। वो कहते हैं बिजनेस ये होगा, और मैं अक्सर सुनता हूँ अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो मुझे कहते हैं यार स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें और अच्छा बिजनेस है, अच्छा खासा आएगा। पढ़ाते नहीं हैं और लाखों में सैलरियाँ भी लेते हैं, उसके बाद वो फीसेस वगैरह भी लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, मगर जब स्टूडेंट वहाँ से निकलता है तो कारकर्दगी की सिफर होती है। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है टीचर्स की, वो एक तो हम इंटरनेशनली भी उन पे हम फॉर एग्जांपल कोई बजट बनाएं कि आप इनको भेजें डिफरेंट ट्रेनिंग स्कीम्स पे, मॉडल्स पे, इंटरनेशनली आप इनको एक्सपोजर दें, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अपलिफ्ट करें। इस तरह की स्कीम्स होती हैं जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स होती हैं, अब्रॉड फॉरेन प्रोग्राम्स। तो ये बेसिकली अभी तो यही हो रहा है कि आप पढ़ के अपनी डिग्री लेके, और इस तरह काफ़ी मैंने देखा है स्टूडेंट्स PhDs भी कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन वो स्कोप नहीं है ना आगे, आप इसको ट्रांसलेट हमने तो डिग्री वाला स्टूडेंट जाएगा कहाँ पे? लेकिन हम लोग डिग्री ली हुई तो आपके सामने बैठे हुए, कहाँ जाए हम लोग बताएं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भी आप बिजनेसेस, अब पाकिस्तान में क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा जब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी? एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस ही नहीं है पाकिस्तान में अभी। जो हमारी हमेशा ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारी पूरी न्यूज़ ही इससे डोमिनेटेड है। तो जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सुकून नहीं आएगा पाकिस्तान में, तब तक गवर्नमेंट अपने स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम पे और एम्प्लॉयमेंट जॉब्स क्रिएट करें, जॉब्स आप बिजनेसेस यहाँ पे स्टार्ट करें। अब ये ऐसा हुआ था एक दौर में प्राइवेटाइजेशन काफ़ी उसके, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही। सो ये डिग्रीज आर नॉट ट्रांसलेटिंग एंड दिस इज़ द सैड रियलिटी। लोग निकल रहे हैं, देयर इज़ अ ड्रेन, लाइक कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान में। इतने ज़्यादा लोग निकले हैं स्पेशली पिछले 2 साल में, बिकॉज लोग अब तंग आ गए हैं। अब अच्छे जिन लोगों से मेरी, अब जब भी मैं पाकिस्तान अब आती हूँ अपने काम के लिए, मुझे बस यही कि पाकिस्तान में लोग अब यही कह रहे हैं कि हम यहाँ से किसी तरह निकलना चाहते हैं, हमें दुबई चले जाएं, हम कहीं भी और चले जाएं, कतर चले जाएं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। चलो आप तो चली गई हैं ना, आपको तो फ़ायदा हो गया, अब आप छुट्टियों पे आई हुई हैं यहाँ पे मैंने आपको बुलाया। तो सुंदर, एजुकेशन मिनिस्टर की तालीम क्या होनी चाहिए जब इस लेवल के ऊपर आके बैठे और एजुकेशन के ऊपर काम करे, उसको पता हो चीज़ों को कि मैंने कैसे लेके चलना है। उस बंदे को मिनिस्टर बना दिया जाता है जिसकी तालीम होती है 8 तालीम होती है या 10 तालीम होती है, उसको पता ही नहीं हो तो मैंने करना क्या है, उसने आगे कुछ नहीं कर पाना। फिर तो किस लेवल का मिनिस्टर होना चाहिए एजुकेशन का ताकि चीज़ों को संभाल सके, पता हो चीज़ों को?
ایک بیسک دیکھیں آپ اس میں ضروری نہیں ہے کہ فار ایگزامپل کوئی پی ایچ ڈی تک ہی پڑھا ہو, لیکن مجھے لگتا ہے ایکسپیرینس بہت ضروری ہے, ورک ایکسپیرینس. سو ایک آپ کا جو آفس ایکسپیرینس ہے نا, تو اس میں جو ایجوکیشن منسٹر ہے ان کو ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان کو کام کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز, آپ اس کے ناٹ, اس کا یہ مطلب نہیں صرف پرنسپل, بٹ کسی نہ کسی طرح آپ اس ادارے کے ساتھ آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کام کیا, آپ اس کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا فلاز ہیں, اس کے کیا پرابلمز ہیں, کہاں سے ریسورسز آتے ہیں, کس طرح اسپینڈ ہوتے ہیں, یہ سارا ایکسپیرینس آپ کو ہونا چاہیے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکیڈیمکلی بہت زیادہ پڑھے ہوں, لیکن آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہونا چاہیے, تاکہ آپ اس میں کچھ چینجز لائیں, پالیسیز ایسی بنائیں جو آپ نے خود دیکھی ہیں. جب آپ اس ایجوکیشن منسٹر کو ایکسپیرینس ہو, آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں کہ ایکچولی ہاں یہ پرابلم ہے. دے شوڈ نوٹ. آپ یقین کریں کہ میری خود ایک دو بندوں سے بات ہوئی جو منسٹر ہے, میں نے انٹرویو کیا پنجاب اسمبلی بھی جا کے, ان کو اچھی طرح اردو بولنی بھی نہیں آتی. یہ حالات ہیں ہمارے ایجوکیشن منسٹر کا, یہ حالات ہیں. یہ کافی پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ہم لوگ وہاں پہ ڈسکس کیے, میں نے کہا یار ابھی ان کو خالی اردو کہتے, پنجابی میں بات کریں آپ لوگ, اردو میں نہیں پنجابی میں بات کریں. میں پنجاب کا رہنے والا, پنجابی مجھے آتی ہے, تو اس کو منسٹر بنا دیا گیا تھا. حالات آپ کے سامنے, تو پھر نظام کیسے ٹھیک ہوگا پھر؟ ہاں بیسکلی پھر تو وہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسی طرح پنجابی اب ساری مطلب آپ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ کس طرح ریلیٹ کر سکیں گے. سو ایجوکیشن منسٹر کو یوتھ کے ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہے, جس طرح پولیٹیشینس کو بھی ضروری ہے, گورنمنٹ کو ضروری ہے کہ آپ ایک انٹریکشن ہو, بے شک وہ سوشل میڈیا سے ہو یا پھر ٹی وی پر چینلز پہ, آپ کسی طرح اپنا ایک فورم بنائیں, ڈائلاگ. But the youth should be able to they should be inspired by the education minister. اب ان کا کیوں اس طرح جن کی لینگویج اسکلز ہی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے ود جو ہماری ینگ جنریشن آ رہی ہے, تو دس از آپ نے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا ہے. تو ایسے ہمیں انرجیٹک لوگ چاہیے جو who are ready to work, ان کے پاس ایکسپیرینس ہو, اور وہ یوتھ کے ساتھ انگیج کریں, بیکاز آگے یوتھ نہیں ہمارا فیوچر ہے, انہوں نے ہماری اکانومی کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ میں بھی آپ کو دیکھتے رہتا ہوں, بڑے بڑے سیمینار میں آپ جاتی ہیں, وہاں پہ منسٹر کے ساتھ بیٹھتی ہیں, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی ہیں. باہر کی بات کر رہا ہوں, کبھی پاکستان کی بات شروع ہوئی ایجوکیشن کی, یار پاکستان میں ایجوکیشن کا یہ حالات ہیں, کبھی اس پر ڈسکس کیا گیا سرکاری لیول پہ نہیں؟ بالکل. اس پہ دیکھیں, جب میں انویسٹمنٹ بینکس میں بھی تھی تو وہاں پہ بھی میں نے کچھ کام کیا تھا بیفور سول سروس سے پہلے, تو وہاں پہ بھی پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پہ بہت بات ہوتی تھی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں کی جائے اور کیوں نہ کی جائے. تو پاکستان آئی تھنک مجھے لگتا ہے کچھ پچھلے 5-6 سال میں تھوڑا زیادہ اس پہ جب سے ویسے عمران خان جب وہ گورنمنٹ میں آئے تھے تو انٹرنیشنلی پاکستان کے بارے میں ایک زیادہ بات ہونے لگ گئی تھی, کیونکہ مے بی وہ ایک زیادہ ان کا جو امیج ہے وہ پاکستان کے لیے کافی اچھا تھا. ہی واز کوائٹ ریپرزینٹڈ پاکستان ریئلی ویل. تو پاکستان ایک دم سے اسپاٹ لائٹ میں آ گیا 2018 میں. پھر اب تو پاکستان کے حالات کافی والیٹائل ہو گئے ہیں, تو اب بات کم ہوتی ہے. لیکن جو یو ایس میں کانگریس ہے وہاں پہ پاکستان کو لے کے جو یہ سارا ہو رہا ہے پولیٹیکلی, اس میں بہت بات ہو رہی ہے. ایجوکیشن سسٹم پہ کم بات ہوتی ہے, بس زیادہ یہی ہے کہ الیکشنز میں کیا ہوا, ریگنگ ہوئی نہیں ہوئی, اب اس کے بارے میں عمران خان جیل میں ہیں, واٹس ہیپننگ. سو یہ پولیٹیکل سچویشن از دا فور فرنٹ. یہاں پہ بھی اندرونی باتیں نہیں ہوتی جب آپ جاتی ہیں, بیٹھتی ہیں اور میٹنگ وغیرہ کرتی ہیں, سب لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بڑے, تو کبھی بات نہیں ہوئی یہاں پہ؟ چلو وہ تو ٹھیک ہو گیا, یہاں پہ بات نہیں ہوئی؟ آنیسٹلی جب میں بات کرتی ہوں ان سے, ہماری زیادہ تر یہی جو ابھی پولیٹیکل سچویشن ہے نا, اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا, اب الیکشنز ہو گئے, کس کو سیٹس ملی کس کو نہیں ملی, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی یا نہیں ہوئی, اینڈ دا پولیٹیکل آئی وڈ سے ڈس ایگریمنٹس, اینڈ ہر ایک کی اپنی ایک پولیٹیکل اسٹانس. ایجوکیشن پہ انلیس آپ اس کسی اسپیسیفک ایجوکیشن سیمینار میں جائیں, لیکن اوور آل یس اس پہ سیڈلی لائک ہیلتھ بھی ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, ٹرانسپورٹ, اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے.
یہ لوگوں کے دیکھیے بیکاز آف کورس ابھی ہم نے ایک اوپر کا جو میکرو لیول ہے اس کو ہی نہیں ٹھیک کیا. یہ چیزیں سیکنڈری آتی ہیں. جب آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کریں کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے وہ اس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کا مورل مینڈیٹ ہے یا نہیں. لوگ پہلے ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے جو ان کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز کو, سی ایم کو, پی ایم کو, نو بڈی از ٹیکنگ دم سیریسلی. تو اگر آپ ان کو سیریسلی نہیں لے رہے, پہلے یہ چیز ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو لوگ ہیں نا دے شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ ہم نے ان کے لیے ووٹ کیا. اب پھر وہ سیکنڈ بات آئے گی کہ اب آپ نے جو ہم پہ کیا انویسٹ کر رہے ہیں, آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں, پھر وہ گورنمنٹ. لاسٹ سوال ہے, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان ڈسٹینس جو تھا رسپیکٹ کا وہ ختم ہو گیا ہے. آپ کے سامنے آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے, یہ کیا وجہ بنی ہے؟ مجھے لگتا ہے اس میں ایک تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. دس از ویری سیڈ بیکاز میں خود بھی ایک لیکچرر ہوں اینڈ آئی ٹیچ ایز ویل. تو مجھے لگتا ہے یہ ہر جگہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہم اس کو جنرلائز نہیں کرتے. ایسے جو انسیڈنسز ہوئے ہیں بیکاز یہ بہت ہی ایک آنریبل پروفیشن ہے, اور جو ٹیچر ہے وہ ایک مینٹور ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, اور ایک بہت رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ یہ ہوا ہے اٹس ویری سیڈ اینڈ آئی تھنک اٹ اس کا اسپیسیفک مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کیوں. لیکن اوور آل مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہر جگہ ہوا ہے پاکستان میں, لیکن اکراس دا ورلڈ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن نہیں, اوور آل آئی ڈونٹ تھنک کہ رسپیکٹ ختم ہوئی ہے بٹوین دا ٹو. یعنی کہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے ابھی تک, ایسا ہی ہے؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو بہت اگر آپ اچھی طرح پیشنیٹلی پڑھائیں, دیکھیں اگر جو ٹیچر آپ کو پیشنیٹلی, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیچر پڑھا رہا ہے. سندس ٹائم بہت کم رہ چکا ہے, لاسٹ پہ کیا کہیں گی, کیا میسج دینا چاہے گی گورنمنٹ کو, اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تعلیم کے حوالے سے؟ مجھے لگتا ہے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم انویسٹ میرٹ گڈ ہے. آپ نے اس کو انویسٹ آپ اس میں آج کریں گے تو آپ اس کو یو ول سی اے جنریشنل امپیکٹ. سو ہمیں اپنی پرائرٹیز کلیئر رکھنی چاہیے. ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ ٹرانسپورٹ, اور ایجوکیشن کے بغیر تو آپ کی ساری پرابلمز آپ کی یہیں پہ رہیں گے. آپ ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو تو وہ پھر پروگریس کریں گے, آپ کا ہی اکانومی کا فائدہ ہے. بہت شکریہ سندس پروگرام میں آنے کے لیے. تو ناظرین, آپ نے ڈاکٹر سندس کی باتیں سنی, اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.